ناظرین، افغانستان میں طالبان نے تاریخ رقم کی ہے۔ جس طرح کم وسائل میں انہوں نے امریکہ اور دیگر بڑی طاقتوں کو ہرایا ہے، اس پر خود امریکہ بھی سرپرائز ہوا ہے۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ طالبان کو اس گلوری تک پہنچانے میں ان کے پیچھے کون سے ماسٹر مائنڈز تھے، کون سے وہ لیڈرز تھے جنہوں نے طالبان کو اتنی بڑی فتح دلوائی؟ آج کی اس میں خاص ویڈیو میں آپ کو طالبان کے ان لیڈرز کے بارے میں بتانے والا ہوں جو طالبان کو یہاں تک اس اقتدار کی کرسی تک لے کر آئے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس لیڈر کا کیا ڈیزگنیشن ہے، وہ کتنا پاورفل ہے، اس کا کیا جو تنظیم میں اس کا رول ہوتا ہے، اس کے علاوہ کتنی دفعہ اس پر اٹیک کیا گیا لیکن وہ بچ نکلا، اور کون سا ایسا لیڈر ہے جس پر سب سے زیادہ ہیڈ منی لگائی گئی امریکہ کی جانب سے۔ اور ان کے حوالے سے ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو کبھی سامنے ہی نہیں آئے، ان کی ایک آدھ تصویر موجود ہے، حالانکہ ابھی بھی امریکہ ان کا افغانستان پر کنٹرول ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ابھی تک سامنے نہیں آئے۔ تو طالبان کی جو تنظیم کا اس وقت سپریم کمانڈر ہے، جو طالبان کے سربراہ ہیں، وہ ہیبت اللہ اخوذند ہیں۔ یہ جو طالبان کی تنظیم ہے، اس کا جو امیر ہوتا ہے، جو سپریم لیڈر ہوتا ہے، جو سربراہ ہوتا ہے، اسے امیر المومنین کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ملا عمر تھے، اس کے بعد منصور اختر تھے، اور اس کے بعد ہیبت اللہ اخوذند ہیں جو کہ اس وقت امیر المومنین ہیں طالبان کے لیے۔ اور ہیبت اللہ جو ہیں یہ طالبان کے اسپرچول لیڈر ہیں۔ ان کا بڑا کردار ہے طالبان کی اس تنظیم میں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ 2016 کے بعد بنے ہیں، یعنی ان کو بنے ابھی 5 سال ہوئے ہیں، لیکن یہ بہت پرانے طالبان کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ دراصل طالبان کی جتنی بھی انٹرپریٹیشنز ہوئی ہیں ان کے شریعہ لاء کے حوالے سے، اس کو جس شخص نے انٹرپریٹ کیا ہے وہ ملا ہیبت اللہ اخوذند ہیں۔ ملا ہیبت اللہ اخوذند جو ہیں یہ 80s میں انہوں نے سوویت یونین کے خلاف وار کی تھی، ایک جنگجو کی حیثیت سے انہوں نے اس جنگ میں حصہ لیا تھا۔ لیکن جب یہ جنگ ختم ہو گئی اور طالبان کی حکومت آئی تو اس وقت جو ہیبت اللہ صاحب ہیں یہ وہاں پر جو کورٹ تھی اس کے جج بنے تھے، اور جتنا بھی اس وقت فتوے لگائے گئے یا جتنی بھی شریعہ لاء کی انٹرپریٹیشن ہوئی، یا وہاں پر خواتین کے حوالے سے یا جتنا بھی سوشل سٹرکچر ڈیولپ ہوا، اس کے پیچھے جس شخص کی ذہن سازی تھی یا جس شخص کی انٹرپریٹیشن تھی وہ ہیبت اللہ اخوذند ہے۔ یہ طالبان کی حکومت میں سب سے بڑے جو ہے وہ اعلیٰ عہدے پر جج رہے، اور طالبان جو ہیں خاص طور پر ملا عمر جو ہیں وہ ہر معاملے میں ان سے رائے لیتے تھے، اور کوئی بھی معاملہ آتا تھا دین کے حوالے سے تو ان کی رائے جو ہے وہ سب سے اوپر جو ہے وہ سمجھی جاتی تھی۔ اس کے بعد جو ہے یو ایس اے نے انویڈ کیا افغانستان کو، تو یہ جو ہے یہ پھر بھی طالبان کے ساتھ اٹیچ رہے۔ انہوں نے براہ راست جنگ میں حصہ نہیں لیا، لیکن اسی طرح سے طالبان کی ذہن سازی کرتے رہے، ان کے لیے انٹرپریٹیشنز کرتے رہے۔ لیکن پھر جب 2016 میں ملا منصور اختر ایک ڈرون اٹیک میں مارے گئے تو سب سے جو بہترین نام شورا کی جانب سے جنہوں نے سجیسٹ کیا کہ اگلا ہمارا سربراہ کون ہوگا، تو ملا ہیبت اللہ اخوذند کا نام جو ہے وہ سب نے سجیسٹ کیا، کیونکہ یہ ایک غیر جانبدار شخصیت ہے طالبان میں۔ ان کے درمیان کچھ اندرونی اختلافات پیدا ہو گئے تھے، لیکن پھر فیصلہ یہی کیا گیا کہ ان سے بہتر اس وقت کوئی جو ہے وہ لیڈر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ 2016 سے یہ اپنی جو ہے وہ ذمہ داریاں آگے بڑھا رہے ہیں، اور مکمل طور پر انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے لے کر چلے ہیں طالبان کو۔ اور ان کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ یہ شروع سے ہی پیس کے دائی تھے۔ ان سے پہلے جو کمانڈرز گزرے ہیں وہ چاہتے تھے کہ اسی طرح سے جنگ جاری رہے اور امریکہ کو دوسرے طریقوں سے جو ہے وہ ان کے ساتھ لڑائی کی جائے، لیکن شروع سے ہی یہ چاہتے تھے کہ پیس ہو، نیگوسیشنز ہوں، اور یہ چاہتے تھے کہ امریکہ یہاں سے نکلے۔ تو اسی پالیسی کو یہ لے کر آگے بڑھے ہیں، اور 4 سے 5 سالوں میں یہ اس پالیسی پر جو ہے وہ مکمل طور پر کامیاب ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرے لیڈر ہیں، جو دوسرے بڑے طاقتور لیڈر ہیں، وہ ہیں ملا یعقوب۔ یہ جو ملا یعقوب ہیں یہ اس وقت طالبان کے ملٹری چیف ہیں۔ طالبان کے جتنے بھی ملٹری آپریشنز ہوتے ہیں یا ملٹری سے ریلیٹڈ جتنے بھی معاملات ہیں اس کو ملا یعقوب دیکھتے ہیں، اور ان کے حوالے سے خاص بات یہ ہے کہ وہ ملا عمر کے بیٹے ہیں۔ جی ہاں، ملا یعقوب جو ہیں یہ پہلی بار 2015 میں سامنے آئے تھے، اور انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے والد ملا عمر کی ڈیتھ کا اعلان کیا تھا۔ ان کے جو والد تھے ملا عمر وہ 2013 میں ان کی ڈیتھ
ڈیتھ ہو گئی تھی، لیکن 2 سال ان کی موت کو خفیہ رکھا گیا، اور پھر 2015 میں ملا یعقوب سامنے آئے اور انہوں نے اپنی والد کی جو ہے وہ موت کا اعلان کیا، اور اس کے بعد سے یہ ہے باقاعدہ طور پر اس تنظیم میں ایکٹیو ہوئے۔ ملا یعقوب جو ہیں یہ پاکستان کے کئی مدرسوں سے پڑھے ہوئے ہیں، انہوں نے گریجویشن کر رکھی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو لشکر طیبہ ہے اس کے کیمپ میں ان کو ٹریننگ دی گئی ہے، اور یہ گوریلا وارفیئر کے لیے ان کو ٹرین کیا گیا تھا، اور یہ جب تک ان کے والد حیات رہے تو ان کا زیادہ جو فوکس تھا پہلے تعلیم کی طرف، اور پھر یہ ٹریننگ لیتے رہے، لیکن والد کی وفات کے بعد یہ 2015 میں باقاعدہ طور پر ایکٹیو ہوئے، اور 2015 میں ہی انہیں جو ہے وہ ملٹری چیف بنایا گیا طالبان کا، اور تب سے لے کر آج تک جو ملا یعقوب ہیں یہ ملٹری چیف ہیں طالبان کے۔ اور ان کے حوالے سے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کا کوئی انٹرویو موجود نہیں ہے، چند تصویریں ان کی موجود ہیں جو گوگل پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح میں نے سکپ کر گیا تھا ملا ہیبت اللہ اخوذ کے حوالے سے، ان کی محض ایک تصویر موجود ہے، وہ آج تک میڈیا پر نہیں آئے، ان کا کوئی انٹرویو اس طرح سے نہیں دیکھا گیا، ان کی کوئی تصویر سامنے نہیں آئی، محض ایک تصویر ملا اخوذ کی موجود ہے۔ اسی طرح ملا یعقوب کی بھی 4-5 تصویریں موجود ہیں، اور ان کا انٹرویو بھی باقاعدہ طور پر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ملا یعقوب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سعودی بیکڈ تھے، ان کو سعودی عرب سپورٹ ان کو کرتا رہا ہے، اور ان کی کوشش رہی ہے کہ یہ ایران کے خلاف چلیں، لیکن انہوں نے کوشش کی ہے کہ تمام جو گروپس ہیں ان کو متحد کیا جائے، اور جو ملا ہیبت اللہ اخوذ ہیں ان کی طرح جو ملا یعقوب ہیں انہوں نے بھی کوشش کی ہے کہ پیس کے پروسیس کو آگے بڑھایا جائے، نیگوسیشنز کے جو پروسیس ہے اس کو آگے بڑھایا جائے، اور انہی کا یہ خیال تھا، انہی کی یہ پالیسی تھی کہ جب امریکہ یہاں سے نکل رہا ہوگا، جب ان کا انخلاء ہو رہا ہوگا تو ہم ان کی فورسز پر اٹیک نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ جب یہ طالبان کابل کے دروازوں پر تھے تو انہی کی جانب سے یہ آرڈر جاری کیا گیا کہ آپ گولی نہیں چلائیں گے، کسی طرح کی وہاں پہ وائلنس نہیں کریں گے، اور انہی کی یہ پالیسی تھی کہ اقتدار جو ہے وہ پرامن طریقے سے منتقل ہونا چاہیے۔ تو ملا اخوذ اور یہ ملا یعقوب جو ہیں یہ دونوں پیس کے دائی رہے ہیں، نیگوسیشنز کے دائی رہے ہیں، اور اسی پالیسی کو یہ آگے لے کر بڑھے ہیں، اور بہت کم وقت میں یہ جو ہے انہوں نے جو اقتدار حاصل کیا ہے۔ اس کے بعد ایک بڑا نام جو سامنے آتا ہے وہ ہے ملا عبد الغنی برادر کا۔ دراصل یہ پولیٹیکل چیف ہیں طالبان کے، جتنے بھی ان کے سیاسی معاملات ہوتے ہیں اس کو ملا عبد الغنی برادر دیکھتے ہیں۔ ملا عبد الغنی برادر کا اس وقت بہت بڑا نام اور مقام ہے، اور یہ طالبان کے سب سے پرانے جو ہے ان کو عہدیدار آپ کہہ سکتے ہیں، اور یہ کو فاؤنڈر بھی کہلاتے ہیں طالبان کے، کیونکہ ملا عمر کے ساتھ اس 94 میں یہی شامل تھے جنہوں نے طالبان کی تنظیم کی جو ہے وہ بنیاد رکھی تھی۔ ملا عبد الغنی برادر کی بہت زیادہ خدمات ہیں، ایک تو یہ تھا کہ انہوں نے 80s میں سوویت یونین کے خلاف جنگ لڑی، اور اس کے بعد پھر سول وار میں حصہ لیا، پھر طالبان کے اقتدار کے لیے انہوں نے جنگ لڑی، اور پھر جب طالبان کی پہلی دفعہ حکومت آئی تو یہی سب سے اعلیٰ حکومتی عہدوں پر فائز رہے، گورنر بھی رہے، اور اس کے علاوہ انہیں جو ہے وہ آرمی چیف بھی بنایا گیا طالبان کا۔ اور اس کے علاوہ جب انویڈ کیا امریکہ نے تو کمانڈر جو تھے جن کے ہاتھ میں کمانڈ دی گئی وہ ملا عبد الغنی برادر تھے، اور یہ قید ہونے سے پہلے 2010 میں یہ قید ہوئے، اور اس سے پہلے 10 سالوں تک یہ تمام چیزوں کو دیکھتے رہے، تمام چیزوں کی مانیٹرنگ کرتے رہے، اور افغانستان میں جو جنگ لڑی طالبان نے اس کی سربراہی ملا عبد الغنی برادر کرتے رہے، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 1000 امریکیوں کو مار رکھا ہے۔ یہ ملا عمر کی بھی حفاظت کرتے رہے، اسامہ بن لادن کی بھی حفاظت کرتے رہے، اور جتنے بھی معاملات تھے اس کو ملا عبد الغنی برادر دیکھتے رہے۔ 2010 میں یہ قید ہو گئے، 2018 میں انہیں ISI کی قید سے رہائی ملی، اور پھر اس کے بعد سے انہوں نے ایک نیا رنگ بدلا، ایک نیا روپ دھارا، اور یہ انہوں نے کوشش کی کہ پیس کے طریقے سے، پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے طریقے سے معاملات آگے بڑھیں، اور پھر انہوں نے محض 3 سالوں میں جو ہے معاملات کو اتنی ذہانت کے ساتھ حل کیا کہ امریکہ جو ہے اس کا وہاں سے انخلاء ہو گیا، اور آج طالبان وہاں پر اقتدار سنبھالے ہوئے ہیں۔ یہ ان کی 1-2 دن پہلے واپسی ہوئی افغانستان میں، یہ جب سے رہا ہوئے تھے، ان کی رہائش جو تھی وہ دوحہ قطر میں تھی، اور وہاں
वहाँ पहला जो तालिबान का सियासी दफ्तर है ये वहाँ पर मौजूद थे, और इन्होंने ही दरअसल पूरी दुनिया के दौरे किए हैं, पूरी दुनिया में तालिबान के नुमाइंदे बनकर गए हैं, और इन्होंने कोशिश की है कि इस दफ़ा तालिबान की हुकूमत को रिकॉग्नाइज़ करवाया जाए और तालिबान को एक ऐसी रियासत बनाया जाए जिसके सब के साथ अच्छे ताल्लुकात हों। तो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का एक बहुत अहम रोल है तालिबान की तंजीम में, या यूँ कह लीजिए कि तालिबान को इस ग्लोरी तक ले जाने में इनके जो नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। आखिरी नाम जो है, जो आखिरी टॉप के कमांडर हैं या जिनकी डेजिग्नेशन सबसे ऊपर है, जो चौथे नंबर पर आते हैं, वो हैं सिराजुद्दीन हक्कानी। दरअसल सिराजुद्दीन हक्कानी जो हैं ये सबसे मुतनाज़िया फ़िगर हैं तालिबान की, ये सबसे मुतनाज़िया लीडर हैं। सिराजुद्दीन हक्कानी जो हैं वो मारूफ जो हक्कानी नेटवर्क है उसके सरबराह हैं। इनके वालिद थे जलालुद्दीन हक्कानी, जिन्होंने हक्कानी नेटवर्क की बुनियाद रखी थी, और उसके बाद ये सिराजुद्दीन हक्कानी के ज़िम्मे उसकी सरबराही आई, और ये इस वक्त इस रीजन में जो सबसे खौफनाक मिलिशिया है उसके ये सरबराह समझे जाते हैं। सबसे खौफनाक नेटवर्क इनका है, और ये जो है अमेरिका उसके लिए मोस्ट वांटेड हैं। इन पर अमेरिका ने $10 मिलियन की रकम रखी है, और ये मुल्ला उमर के बाद रखी जाने वाली सबसे ज़्यादा रकम है जो कि अरबों रुपए बनती है। और ये इन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा टैक्स करवाए हैं, बहुत ज़्यादा धमाकों का इन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है। एक सेरेना होटल में धमाका हुआ था, उसका इल्ज़ाम इन पर आता है। इसके अलावा और कई ऐसे बड़े बड़े धमाके हुए हैं जिसका इल्ज़ाम जो है वो सिराजुद्दीन हक्कानी पर आता है। सिराजुद्दीन हक्कानी जो हैं ये इन्होंने कई जंगें लड़ चुके हैं। जो पाकिस्तान में ज़रबे अज़ब हुआ था उसमें ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़े थे, और इसके अलावा जब अमेरिका ने इन्वेड किया है तब से ये एक्टिव हुए थे, और इन्होंने पहली जंग जो थी वो अमेरिका के खिलाफ लड़ी थी। और इनका जो है वो वॉर का जो एक्सपीरियंस है, वो जो टॉप के ऊपर 3 कमांडर हैं उनमें सबसे ज़्यादा इनका एक्सपीरियंस है, और इन पर कई बार हमले हुए हैं, कई बार इनको कत्ल करने की कोशिश की गई है, इन पर कई बार ड्रोन अटैक्स हुए हैं, लेकिन ये उसमें से बच जाते हैं, और अभी तक ये इनको जो टॉप के टेररिस्ट हैं अमेरिका की जानिब से उस लिस्ट में इनको शामिल किया गया है। और सिराजुद्दीन हक्कानी के हवाले से भी दिलचस्प बात यह है कि इनकी तस्वीर महज एक इंटरव्यू इनका मौजूद है, और इसमें भी इनका साइड पोज नज़र आ रहा है, तो इनकी वाज़ेह जो तस्वीरें हैं वो भी मौजूद नहीं हैं। अब तालिबान जो हैं वो वहाँ पर इक़्तिदार में आ चुके हैं, लेकिन अभी तक ये सामने नहीं आए, और इसी तरह से जो है वो अपनी पहचान को खुफिया रखे हुए हैं। लेकिन शायद ये मुस्तकबिल में जैसे तालिबान की हुकूमत आती है तो शायद ये सामने आए। तो ये 4 कमांडर्स थे जो टॉप के कमांडर हैं, जिनकी दरअसल जहन साजी की वजह से, और जिनके माइंड्स की वजह से, जिनके प्लान्स की वजह से, जिनकी पॉलिसीज़ की वजह से तालिबान इस इक़्तिदार को पहुँचे हैं। और यही वो 4 लोग हैं जिन्होंने पिछले 20 सालों में मुख्तलिफ रैंक्स पर रहते हुए मुख्तलिफ जो है वो हैसियत में तालिबान की तहरीक को आगे बढ़ाया, और आज तालिबान जो है वो इक़्तिदार पर पहुंच चुके हैं। ख़ास तौर पर जो आखिरी 4-5 साल हैं उनमें इन 4 लोगों का बहुत ज़्यादा किरदार है, क्योंकि तालिबान जो है वो बहुत ज़्यादा बिखर चुके थे, लेकिन इन 4 लोगों ने अंदरूनी इख्तलाफात को मिटाकर सबको इकट्ठा किया और एक ऐसी तहरीक लेकर चले कि महज 4 सालों में ये दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को हराने में कामयाब हो गए। तो इस वीडियो के हवाले से बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।